Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بہت بڑی خوشخبری، جمعۃ الوداع کے دن یعنی کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے، اس میں جمعۃ المبارک کی نماز اور عصر کے درمیانی وقفہ میں 12 رکعت نماز جو شخص 2 رکعت کر کے پڑھے گا اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے گا، تو اس طرح سے اس کی عمر بھر کی جو قضا نمازی ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، اس میسج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ محمد ظہور بودلہ چکوال سے۔ دیکھیں بھائی، اس میسج کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے 1-2 باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے زمانہ میں اگر کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت ہی جلد آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اگرچہ وہ غلط بات ہو یا پھر کوئی صحیح اور سچ بات ہو۔ اب بعض SMS ایسے ہوتے ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک یا پھر دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ستم ظریفی یہ بھی ہوتی ہے کہ من گھڑت بات لکھ کر نیچے الحدیث لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے اور پڑھنے والا یہی سمجھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر لوگ اسے دیکھتے ہی دیکھتے فوراً سے بھی پہلے فارورڈ کرنا اپنا فرض منصبی تصور کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ جھوٹی بات جو ہے چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسج جو کہ من گھڑت ہو اور پھر اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے بیان کیا جا رہا ہو، آپ بھی اگر اسے بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس گناہ کے کام میں آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات میری ذات کی طرف منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو فرمایا ایسا کام کرنے والا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی بھی SMS آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو اسے ہرگز آگے شیئر نہ کیجیے۔ بالخصوص جو دینی میسیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ من گھڑت بات لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آگے شیئر کرو، 10 لوگوں کو شیئر کرو گے تو اتنا خوشی ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس میسج کو اگنور کر دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، تم پریشانیوں میں جکڑے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین مکرم، ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ علماء سے تحقیق ضرور کروائیں کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے، پھر اگر وہ حدیث مبارکہ ہے تو آگے شیئر کیجئے، سبحان اللہ، اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی صحیح حدیث ہے، آپ اگر اسے آگے شیئر کرتے ہیں، لوگ اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ ضرور ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ کوئی غلط بات بلا تحقیق فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس پر آپ کی لازمی گرفت ہوگی۔ اس لیے جہاں سوشل میڈیا کے فوائد ہیں وہاں پر میرے بھائیوں کچھ نقصانات بھی ضرور ہیں۔ جس طرح کے بھائی نے ابھی سوال کیا کہ جمعۃ الوداع کے دن جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے یہ اصول یاد رکھ لیجئے، بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی آپ کے اوپر قضا نمازیں بنتی ہیں، یعنی کہ آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو گئی تھی یا پھر ایسے ہی غفلت کی وجہ سے معاذ اللہ اپنے نمازوں کو چھوڑے رکھا، تو جب تک آپ ان نمازوں کو پڑھیں گے نہیں، ایک نماز کی قضا کریں گے نہیں، تب تک وہ آپ کی ذمہ ہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سارا سال نمازوں کو قضا کرتے رہیں، پھر بعد میں ایک مخصوص دن آئے اس میں آپ 4 رکعت قضائے عمری پڑھ لیں یا پھر 12 رکعت ادا کر لیں، یا پھر دیگر طریقوں سے جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایسے طریقہ سے آپ کی پچھلی چھوڑی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو یاد رکھیے ایسی باتیں سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے تو پھر آپ پورا سال کوئی نماز نہ پڑھیں اور رمضان میں آ کر 4 رکعت پڑھ کے اپنی جان چھڑا لیں۔ تو پیارے بھائیوں، ایسا کوئی پیکیج یا اصول شریعت مطہرہ میں بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے ذمہ میں جتنی بھی قضا نمازیں بنتی ہیں، یعنی کہ 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، جب تک آپ ان 10 یا 100 یا 1000 نمازوں کی قضا کریں گے نہیں،
اس وقت تک آپ اس فرض سے بری ذمہ ہو نہیں سکتے۔ اس لیے اس طرح کے میسیجز کی طرف دھیان بالکل بھی نہ دیں، اور ان کو فارورڈ کرنا بھی جھوٹ کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے آپ عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ خود بھی ایسی باتوں سے بچیے، اپنے دوست احباب کو بھی ان سے بچنے کی ضرور تلقین کیجیے، کیونکہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ بے توجہی کی وجہ سے ایسی باتوں کو پروموٹ کیا، لوگوں کی طرف شیئر کیا، آگے فارورڈ کیا، تو کل قیامت والے دن ہمارے سے ضرور باز پرس ہوگی۔ اللہ کریم ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے بلا تحقیق بات کو آگے کیوں پھیلایا تھا؟ جب آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا تو لوگوں کی طرف اس بات کو کیوں فارورڈ کیا تھا؟ تو اس لیے جب ہم دنیا کے ہر کام کے لیے تحقیق کرتے ہیں تو دین کے لیے بھی اس سے کہیں زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسی بات آئے تو اس کی کسی ایکسپرٹ عالم دین سے تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، آگے فارورڈ بھی کیجئے اور اس پر خود بھی عمل کیجئے۔ اس جہان میں بھی اس کے اثرات ہمیں ضرور نصیب ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا اور ان کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کوئی جھوٹی بات ہم پروموٹ کرتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، بلا تحقیق لوگوں کی طرف شیئر کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر شرمساری اٹھانی پڑے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کریں اور کس ٹائم یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ تو یہ چند ایک سوالات ایسے ہیں جو کہ اکثر دوستوں نے کمنٹس میں اور میل کر کے پوچھے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس رات میں نفل کس وقت پڑھنے چاہیے۔ یاد رکھیے اس رات کی فضیلت کا مقام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے اللہ رب العزت اپنی شایان شان آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور پھر ساری رات اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اسے مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دیا جائے۔ تو یہ آوازیں ساری رات لگائی جاتی ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں آپ جب چاہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عشاء کے بعد، یا پھر اسی طرح رات کے کسی بھی حصے میں طلوع فجر سے پہلے پہلے تک آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔